بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کوہسار، پہاڑوں کا بادل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم بھی مناظر فطرت کی آئینہ دار ہے۔ یہاں انہوں نے جو خوبصورت منظر نگاری کی ہے وہ انتہائی طور پر قابل داد ہے۔ پوری نظم بلند و بالا پہاڑوں پر چھائے ہوئے بادلوں کے مکالموں کی آئینہ دار ہے۔ بادل برستے ہیں تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ کاشتکاری کے عمل میں کسان ان سے استفادہ کرتا ہے۔ باغوں میں پھلوں اور پھولوں کی کاشت بھی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ ابر کوہسار کہتا ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، میرا گھر میرا ٹھکانہ بہت بلند ہے، فلک بوس آسمانوں کو چومتا ہے۔ ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، میں پہاڑ کا بادل ہوں اور میں پھول بکھیرتا ہوں، یعنی میں جب زمین پر برستا ہوں تو زمین سے رنگا رنگ پھول اگتے ہیں۔ اور کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا، بحر میرا، بن میرا۔ اور کبھی صحرا میں میرا ٹھکانہ ہوتا ہے اور کبھی باغوں اور گلزاروں میں میرا مسکن ٹھکانہ ہوتا ہے۔ شہر و ویرانہ، کبھی شہر میرا ٹھکانہ، کبھی ویرانہ میں برستا ہوں، کبھی سمندر پر برستا ہوں، بن میرا، اور کبھی جنگلوں میں برستا ہوں۔ کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزائے کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو۔ اور میرا جی چاہے کہ کسی وادی میں میں جا کر آرام کروں تو وہاں میرے لیے مخمل جیسا سبزہ موجود ہوتا ہے میرے آرام کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں وادیوں کی سیر کرتا ہوں اور کبھی میں مخملی جو سبزہ اگا ہوا ہے اس کے اوپر میں رہتا ہوں ٹھکانہ بنا کر۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درافشاں ہونا، درافشاں موتی بکھیرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بارش کے قطروں کی صورت میں موتی بکھیرنا سکھایا ہے زمین پر۔ ناقۂ شاہد رحمت کا ہدی خواں ہونا، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں اور ہدی خوانی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اونٹنی کو چلانے والا نغمہ سرائی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی اللہ نے نغمہ سرائی سکھائی ہے۔ میں زمین پر برستا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نغمہ گایا جا رہا ہے خدا کی رحمت کا۔ اور غمزدائے دل افسردائے دہقاں ہونا، غمزدائے دل افسردائے دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستہ ہونا۔ اور کسان کا دل جب افسردہ ہوتا ہے، اسے اپنی کھیتی کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو میں برستا ہوں اور اس کا دل پھر باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رونق بزم جوانان گلستہ ہونا، اور اس گلستان کی جو رونق ہے اور زیادہ نکھر جاتی ہے، خوبصورتی چمک آتی ہے۔ بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں اور شانۂ موجۂ سرسر سے سنور جاتا ہوں۔ اور جس طرح محبوب کے چہرے پر گیسو بکھرے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح جب ہوا چلتی ہے تو میں ہوا کے ساتھ سرسر کی آوازیں آتی ہیں تو اور زیادہ روانی کے ساتھ برستا ہوں، اور زیادہ منظر کشی خوبصورتی کے ساتھ میں زمین پر برستا ہوں، اور وہاں سے خوبصورت سبزہ اگتا ہے جو گیسوں کی طرح زمین کے سینے کو خوبصورت، زمین کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دور سے دیدہ امید کو ترس آتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں۔ دور سے دیدہ امید کو ترس آتا ہوں، جب میں کسی بستی سے خاموشی سے گزر جاتا ہوں، بغیر برسے گزر جاتا ہوں تو لوگ ترستے رہ جاتے ہیں، ان کی آس نراس میں بدل جاتی ہے۔ سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں۔ اور سیر کرتے ہوئے جب میں پانی کے کنارے آتا ہوں تو نہر کو، ندی کو گرداب پہنا دیتا ہوں، یعنی نہر میں، ندی میں یا پانی میں بھنور پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سبزۂ مزرۂ نوخیز کی امید ہوں میں، سبزۂ مزرہ کھیتی کو کہتے ہیں، نوخیز نئی اگی ہوئی، اور نئی اگی ہوئی کھیتی کا جو سبزہ ہے
اس کی میں امید ہوں، یعنی میری وجہ سے ہی جو یہ تازہ فصل اگتی ہے اور اس کا سبزہ نظر آتا ہے، میں اسی کی امید ہوں، اور زادہ بحر ہوں، اور مجھے سمندر نے پیدا کیا ہے۔ جیسے امیر زادہ، امیروں کے گھر پیدا ہونے والا ہم لفظ بولتے ہیں، زادہ بحر ہوں، مجھے سمندر نے پیدا کیا ہے، پروردہ خورشید ہوں میں، اور سورج نے مجھے پالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بادل سمندروں سے بنتے ہیں، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی جب سمندر کے پانی کے اوپر پڑتی ہے تو پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زادہ بحر ہوں، پروردہ خورشید ہوں میں، سمندر میں پیدا ہوا ہوں اور سورج نے مجھے پالا ہے۔ چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، چشمہ کوہ پہاڑ کا چشمہ، شورش شور و غوغا، قلزم سمندر، چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے میں جو سمندر جیسا شور ہے وہ میری ہی وجہ سے ہے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، اور جب میں زمین کے سینے پر برستا ہوں تو اس وقت جو پیاسے پرندے ہیں، بارش کو ترستے ہوئے پرندے ہیں، وہ محو ترنم ہو جاتے ہیں، یعنی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے، غنچۂ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے، میں سبزہ کے سر کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہوں قم، کہ اٹھ کھڑے ہو، یعنی اگ کھڑے ہو، کہ بادل آیا ہے، برسا ہے، اے سبزہ اب زمین سے باہر نکل آؤ۔ قم باذن اللہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، تو سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے، بادل کہتا ہے کہ سبزے کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں، میں برسا ہوں اور اب تم زمین سے نکل آؤ۔ غنچۂ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، اور کھلتے ہوئے پھول کو، کھلتی ہوئی کلی کو میں نے ہنسنا سکھایا، میں نے کھلنا سکھایا ہے، اور فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، اور میرے فیض سے ہی امیر زادوں کے سونے کے نمونے بنے ہیں۔ دھرتی کی خوبصورتی اور یہ گل و گلزار، یہ خوشبودار پھول کھلے ہیں، اور جھونپڑے دامنے کوثار میں دہقانوں کے، اور دامنے کوثار میں، پہاڑ کے دامن میں جو کسانوں کے جھونپڑے ہیں ان میں بھی بہار آ گئی ہے میری وجہ سے۔